کہ مسلمان کے اوپر جو حق ہیں وہ 6 ہیں، یا صرف بعض اوقات ہاتھ اٹھا دیتے ہیں کی حال ہے، یہ سلام نہیں ہے، سلام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے، صحیح مسلم شریف اور سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم 6، کہ مسلمان کے اوپر جو حق ہیں وہ 6 ہیں۔ قیل ما ہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 6 حق کون کون سے ہیں؟ تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا قال اذا لقیتہ فسلم علیہ، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن پر ہم عمل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں محبت اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو محبت کا رشتہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، اندر عداوتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی جو چیزیں اگر ان پر عمل کریں یقین کریں ہمارے معاشرہ جو ہے وہ ایک جنت کا منظر پیش کر سکتا ہے۔ پہلا حق اس میں سے اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا قال اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تو اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرے، جب وہ تیرے سامنے آئے، پہلا حق یہ ہے کہ تو اس کو سلام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہ کہے۔ آج ہم کتنے ہیں کہ جب کوئی ساتھ سے گزرتا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جسے تو پہچانتا ہے اسے بھی سلام کرے، جسے نہیں پہچانتا اسے بھی سلام کرے، یعنی یہ نہیں جسے صرف تو جانتا ہے اسے ہی کہے السلام علیکم، جو نہیں پہچانتا اسے چھوڑ دے، ہم اسے ہی سلام کرتے ہیں جس کے ساتھ ہماری جان قدری ہوتی ہے، یا صرف بعض اوقات ہاتھ اٹھا دیتے ہیں کی حال ہے، یہ سلام نہیں ہے، سلام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا حق ہے کہ مسلمان سے ملاقات کرے تو اسے السلام علیکم کہے، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ۔ دوسرا مسلمان کا حق یہ ہے کہ جب وہ اسے دعوت دے، کھانے کی دعوت دے، کسی اور چیز کی دعوت دے، تو دوسرے مسلمان کا حق بنتا ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کرے۔ تیسرا ہے وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، جب وہ تجھ سے بھلائی چاہے، تجھ سے نصیحت مانگے، تیرا حق بنتا ہے کہ تو اس کے ساتھ بھلائی کرے، تجھ سے اچھی نصیحت مانگے تو اسے اچھے انداز میں اس کو نصیحت کرے۔ پھر فرمایا وَإِذَا عَطِسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، جب اسے چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے، تو اس کا یہ حق بنتا ہے کہ تو اس کے الحمدللہ کہنے پہ یرحمک اللہ کہے، یرحمک اللہ، یہ اس کا حق ہے۔ اور یہ چوتھا حق ہے مسلمان کا۔ پانچواں حق جو ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ہے، فرمایا وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے، بخار ہو جائے، کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے، پھر مسلمان کا حق بنتا ہے کہ اس کی جا کر تیمارداری کرے۔ چھٹا حق ہے وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، کہ جب وہ مر جائے، اس کی سانسیں ختم ہو جائیں تو پھر تو اس کے نماز جنازہ میں شریک ہو۔ یہ مسلمان پر 6 حق ہے۔ آج ہم جنازہ پڑھتے ہیں تو اس نیت سے نہیں کہ مسلمان کا میرے ذمہ حق ہے، ہم صرف اس لیے جنازہ پڑھتے ہیں کہ اس نے میرے باپ کا جنازہ پڑھا تھا، میں نے بھی اس کے باپ کا جنازہ پڑھنا۔ ہم فاتحہ پہ اس لیے جاتے ہیں کہ وہ بھی میرے باپ کے، میرے بھائی کے فاتحہ پہ آیا تھا، میں بھی اس کے فاتحہ پہ جا رہا ہوں۔ ہم کسی کی تیمارداری اس لیے کرتے ہیں کہ یار وہ میرے پوچھنے کے لیے آیا تھا، میں بھی اس کے پوچھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر نظریہ یہ ہے کہ وہ پوچھنے کے لیے آیا تھا، میں بھی اس لیے تیمارداری کر رہا ہوں، تیمارداری تو ہو جائے گی لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب تب ملے گا جب آپ مسلمان کا حق سمجھیں گے کہ وہ آیا ہے یا نہیں آیا، وہ بیمار ہے، میں نے اس کی تیمارداری کرنی ہے، اس کا میرے ذمہ حق ہے۔ یعنی 2 بندے ہیں، ایک بیمار ہوا، دوسرے نے نہیں پوچھا، اس کا حق اس نے کھایا ہے، جب وہ بیمار ہو جائے تو یہ بھی اس کا حق نہ کھائے، یہ چلا جائے، اس کا جو حق ہے وہ پورا کرے۔ اس نے جو حق نہیں پورا کیا وہ قیامت کے دن جواب دہ ہوگا۔ آپ جائیں، آپ جا کر تیمارداری کریں۔ وہ آپ کے بھائی، باپ، بہن کے جنازے میں نہیں شریک ہوا، بیٹے کے جنازے میں نہیں شریک ہوا، آپ چلے جائیں، آپ اس کے بھائی کے جنازے میں شرکت کریں۔ جو چھٹا حق ہے مسلمان کا مسلمان کے ذمے، آپ نے تو وہ ادا کر دیا نا، اور اللہ کی رضا کی خاطر جائیں۔ تو یہ 6 حق ہیں مسلمان کے ذمے، اگر کوئی ادا نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہے۔